محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن، حالات زندگی، واقعات اور کرامات کے بارے میں بتائیں گے، جن کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں سے قطعاً مختلف تھا۔ بچپن ہی سے آپ کا رجحان زہد و تقویٰ، ترک دنیا اور مذہب کی طرف مائل تھا۔ وہ گاؤں کے دیگر بچوں سے مل کر نہیں کھیلتے تھے، بلکہ اپنے مویشیوں کو لے کر گاؤں سے دور نکل جاتے تھے اور علیحدگی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ مویشی ادھر ادھر چرتے رہتے اور شام کو انہیں جمع کر کے گھر واپس لے آتے۔ اپنے والد سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی کو گالی دیتے تھے۔ آپ کے اس رجحان اور مالک حقیقی سے عشق صادق کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی سی عمر میں اللہ کے محبوب بن گئے اور آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی کہ جو بات منہ سے نکالتے وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ حضرت سید عبداللطیف عرف بری امام رحمۃ اللہ علیہ بالکل بچے ہی تھے کہ آپ کے والد اپنے آبائی گاؤں میں موضع کورسال سے نقل مکانی کر کے موضع پاک کلاں یعنی اپارا اسلام آباد کے مقام پر آ کے رہائش پذیر ہوئے اور حسب معمول مویشی چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بچپن میں حضرت بری امام بھی مویشی چرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ بھینسوں کا گلا لے کر پہاڑ کے دامن میں چرانے گئے اور حسب معمول انہیں چھوڑ دیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور عبادت میں اس قدر محو ہو گئے کہ بھینسیں قریبی کھیت میں جا گھسیں اور وہاں فصل تباہ کر دی، لیکن آپ کو اس کی بالکل خبر نہیں ہوئی۔ لیکن کھیت کا مالک یہ کیفیت دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے نقصان پر بہت جھنجھلایا اور فوراً گاؤں پہنچ کر آپ کے والد حضرت شاہ محمود سے شکایت کی۔ حضرت شاہ محمود اٹھے اور شاہ لطیف کو ان کی غفلت پر سرزنش کرنے کے لیے دامن کوہ میں جا پہنچے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور دیکھا کہ شاہ لطیف شیشم کے ایک درخت کے نیچے محو خواب ہیں۔ شاہ محمود نے آپ کو ایک ضرب لگائی اور آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ابا جان، میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا، آپ نے کیوں مجھے واپس بلا لیا؟ آپ کے والد نے فرمایا کہ اے جہاں پدر، تمہاری غفلت سے اس کاشتکار کی فصلیں بھینسیں کھا گئی ہیں تو اس نے تمہاری شکایت کی ہے۔ شاہ عبداللطیف نے جواب دیا کہ ابا جان، اس کے کھیت میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، آپ خود جا کر وہاں معائنہ کر لیں۔ اس پر شاہ محمود اور شاہ لطیف اس کاشتکار کو لے کر کھیت میں جا پہنچے۔ شاہ محمود اور کاشتکار یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے کھیت میں پوری فصل صحیح سلامت کھڑی ہے اور اس میں ایک پتے کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر حضرت شاہ محمود نے کسان سے کہا کہ اے کسان، تمہاری فصل تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تم نے غلط الزام کیوں لگایا؟ کسان اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ معزز ناظرین، حضرت شاہ عبداللطیف کو ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے ضلع کمل پور میں بھیجا گیا، جو اس زمانے میں دین کا مرکز تھا۔ وہاں آپ نے قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق اور ریاضی پڑھی۔ اس کے علاوہ علم طبی آپ نے وہاں سے حاصل کیا۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے آپ کشمیر، مشہد، نجف، کربلا، بغداد اور دمشق کی سیر و سیاحت کرتے رہے۔ پھر وہاں سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ تقریباً 25 برس کی عمر میں واپس آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حیات المیر کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کے سلسلہ طریقت کا تعلق حضرت پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ اس طرح آپ نے سلسلہ قادریہ میں رہ کر فیض حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف نے کچھ عرصہ چور پور میں قیام کیا، جو بعد میں نور پور شاہ کے نام سے مشہور ہوا، اور وہاں آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ احسن طریقے سے شروع کیا۔ دین مبین کو منظم انداز میں جاری کرنے کے لیے درس گاہیں قائم کیں۔ آپ خود درس سے قرآن مجید بھی دیتے تھے اور وعظ بھی کرتے تھے۔ آپ کی روحانیت اور علمیت کی شہرت سن کر دور دور سے لوگ آپ کے درس میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی
درسگاہ میں طلباء کے لیے لنگر کا انتظام بھی کر رکھا تھا، جس کا سارا خرچ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے پورا کرتا۔ آپ ایک عالم باکمال انسان تھے۔ حقیقت و طریقت آپ پر روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ بری سرکار نے دینی علوم کی ترویج اور اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے 3 اداروں کا قیام بہت ضروری سمجھا۔ مدرسہ کو آپ نے اولویت دی، جہاں عربی علوم، شریعت کی تعلیم کے علاوہ درس نظامی کی تعلیم کو بھی فروغ ملا۔ صوفیاء کرام کے تصوف کی تعلیم و تربیت کے لیے خانقاہوں کے قیام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ حضرت بری سرکار نے اپنے ان اداروں سے دین حق کی تبلیغ پورے زور و شور سے شروع کی۔ یہی نہیں کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر تبلیغ کا کام کیا، بلکہ علاقہ بھر میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ آپ دین کی تبلیغ کے لیے دیر کوٹ تشریف لے گئے۔ وہاں اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے سینکڑوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دیر کوٹ میں ایک قوم ستی آباد تھی، اس کو اسلام کی ہدایت سے مشرف اسلام کیا۔ ایک قوم تہوڑ آپ کے خلاف ہو گئی۔ اس قوم کے سردار کئی ہزار افراد کو لے کر آپ کے خلاف جنگ کے لیے نکل آئے۔ آپ نے ان کو سمجھایا اور جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو مسترد کر دیا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی خاندان کا ایک سرکردہ شخص اسلام لے آیا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے اور کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ کے پاس بھی کافی طاقت جمع ہو گئی۔ ستی قوم نے تیور قوم کے ساتھ مقابلہ کیا، تہوڑوں کو شکست فاش ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید اور سنت رسول کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کے لیے علوم ظاہری و باطنی کا حصول بڑا ضروری ہے۔ آپ نے اپنے درس میں مومن کے عقیدہ توحید اور رسالت کو بہت اہمیت دی اور ان دونوں پر بہت زور دیا۔ آپ کے اقوال عالم تصوف میں وہ حیثیت رکھتے ہیں جیسے چاند ستاروں میں۔ خدا کے افعال کے علم کے بارے میں آپ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے ہی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم شریعت عطا فرمایا ہے۔ علم شریعت میں کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت شامل ہیں۔ آپ اپنے مریدوں کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حسد، غیبت اور کینہ پروری سے آپ نے ہمیشہ باز رہنے کی ہدایت کی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ جول پور کے ایک جنگل میں ایک خشک شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ہندو یاتریوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ آپ نے یاتریوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ اتنا ساز و سامان اٹھائے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ کریا کرنے۔ آپ نے پوچھا وہاں کیا کرو گے؟ جواب ملا گنگا اور جمنا کے سنگم پر اشنان کر کے اپنے پاپ دھوئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ نہانے سے صاف نہیں ہوتے، نیکوکاری اور عبادت الہی سے ہی گناہ صاف ہوتے ہیں۔ ہندو یاتریوں نے آپ کے باتوں کا بہت مذاق اڑایا، اور ایک ہندو یاتری بولا کہ اگر مخفی عبادت سے ہی انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے تو آپ کئی برسوں سے اس خشک اور پرانے شیشم کے درخت کے نیچے عبادت کر رہے ہو، مگر خدا نے آپ پر رحم نہیں فرمایا، ورنہ وہ اسی درخت کو ہرا بھرا کر کے آپ کے سر پر چھاؤں کا انتظام کر دیتا۔ ہندو یاتری کی اس تقریر پر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ میرے خدا کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم مسلمان اس کی ذات پر توکل رکھتے ہیں اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس درخت کو فوراً ہی ہرا بھرا کر دے، کیونکہ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجیب الدعوات نے آپ کی دعا قبول کی اور شیشم کا خشک اور پرانا سا درخت فوراً ہرا بھرا ہو گیا۔ اس کی شاخیں بڑھ گئیں اور ہندو یاتریوں کا پورا قافلہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور آپ کے دست مبارک پر ہلکا بگوش اسلام ہوا۔ اس قافلے کے کچھ لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہوئے موزہ باغاں سے گزرے اور چور پور کے جنگل میں ایک صاحب کرامت بزرگ کی موجودگی کا بھی ذکر کیا۔ جب حضرت شاہ محمود آپ کے والد گرامی نے یہ چرچا سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ حضرت شاہ عبد اللطیف گھر کے قریب ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ چند آدمیوں کو لے کر چور پور پہنچے اور آپ سے لپٹ کر خوب روئے۔ والد کی یہ بے قراری دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ابا جان آپ بے قرار کیوں ہوتے ہیں؟
میں یہاں بڑے ہی مزے میں ہوں۔ آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ نور چشم اب تم گھر واپس چلو، تمہاری والدہ تمہارے لیے بے قرار رہتی ہے اور اس کی صحت بالکل خراب ہو چکی ہے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ابا جان اب میں گھر میں نہیں رہ سکتا، میں خدا کی یاد میں اتنا مدہوش ہو چکا ہوں کہ اب مجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ بہرحال اماں جان کے قدم بوسی کی خاطر میں ضرور گھر چکر لگاؤں گا۔ آپ کے والد واپس چلے گئے اور اس کے تقریباً ایک ہفتہ بعد حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ المعروف بری سرکار موزہ باغا پہنچ کر اپنی والدہ کے حضور حاضر ہوئے۔ آپ نے وہاں زیادہ دیر قیام نہیں کیا اور والدہ صاحبہ سے یہ کہہ کر واپس جانے کی اجازت طلب کی کہ میں نے جس جگہ نور پور پایا ہے میرا مکان و مقام اب وہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ ہی کی بنا پر چور پور کا نام اب نور پور پڑ گیا، جو کہ بعد میں نور پور شاہ کہلایا۔ محترم ناظرین، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کافی دور دور تک پہنچ گئی اور لوگ دور دور سے آپ کے پاس آنے لگے، آپ نور پور کے ایک بڑے غار میں چلہ کشی کے لیے داخل ہوئے اور کئی سال تک غار میں سے نہیں نکلے۔ آخر آپ کے مرشد سخی حیات المیر جو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے تشریف لائے، غار کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے لطیف آپ چلہ سے باہر آؤ، آج کا دن بڑا ہی مبارک ہے۔ شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے غار کے اندر سے جواب دیا کہ خیر مبارک یا حضرت، اب آپ باہر نکلے۔ حضرت سخی حیات المیر سے بغل گیر ہوئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کے علم سلوک پر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ لطیف اب تم ظاہری و باطنی رموز و اسرار سے معمور ہو چکے ہو، آج سے تم امام بری ہو۔ آپ کے مرشد کی اس بات کی وجہ سے حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ کو بری امام کا لقب حاصل ہوا۔ روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے پہلے حضرت شاہ چند چراغ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت شاہ چند چراغ نے فرمایا کہ آپ کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے۔ تو وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور بری امام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے بھی بیٹے کی التجا کی۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور اس عورت کو بتایا کہ تمہاری قسمت میں بیٹا ہے۔ اس عورت نے عرض کی کہ میں تبھی تو آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں، اگر میری قسمت میں بیٹا نہیں تو آپ کی دعا سے میرا کام ہو جائے گا۔ جب اس عورت نے بہت عجز و نیاز کا اظہار کیا تو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کریم تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کریم نے اس عورت کو جب لڑکا عنایت فرمایا تو بری امام کی حاضری کی نیت سے وہ اپنے گھر سے چل پڑی۔ جب راول پنڈی پہنچی تو خیال آیا کہ شاہ چند چراغ صاحب کی حاضری بھی دینی چاہیے۔ چنانچہ شاہ چند چراغ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ خداوند کریم نے بری امام کی دعا سے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ شاہ چند چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا تو فی الحقیقت بیٹی ہی تھی۔ وہ عورت حیران و پریشان ہو کر حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو بری امام نے فرمایا کہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گود میں لڑکا ہے۔ جب دیکھا تو لڑکا ہی تھا۔ پھر واپسی پر شاہ چند چراغ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ بری امام کی دعا سے لڑکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ جب دیکھا تو فی الواقعہ وہ لڑکی ہی تھی۔ وہ عورت بہت غمزدہ ہوئی اور پھر خیال آیا کہ بری امام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کرائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ بری امام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرا بیان کیا تو آپ کی دعا سے وہ لڑکی لڑکا بن گئی۔ بعد ازاں بری امام نے اس عورت کو فرمایا کہ جاتے ہوئے شاہ چند چراغ کے پاس اب مت جانا، سیدھی گھر کی طرف جانا۔ چنانچہ اس بڑھیا نے حسب حکم ایسا ہی کیا اور بامراد ہو کر گھر چلی گئی۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی چلا کشی کا یہ واقعہ بھی بڑا ہی عجیب ہے۔ موضع للہ میں اہل یقین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ جب حضرت شاہ عبد اللطیف کی طبیعت موضع کنکڑ سے اکتا گئی تو آپ موضع للہ بوتوں میں تشریف لے گئے، کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور اس ندی میں چلا کشی کے لیے داخل ہو گئے جس کے کنارے موضع للہ بوتو واقع ہے۔ روایت کی جاتی ہے کہ آپ 12 برس تک پانی میں ذکر الہی میں مشغول رہے، یہاں تک کہ مچھلیاں آپ کے جسم کا گوشت نوچ کر کھا گئیں اور آپ کو اس کا احساس تک نہ ہوا۔ نکاحت انتہا کو پہنچی اور ایک دن بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
آپ کے مرشد حضرت سخی حیات المیر جو اس زمانے میں حسن ابدال میں مقیم تھے، حالت کشف میں یہ کیفیت دیکھی تو فوراً امام کے پاس پہنچے اور آپ کو چلہ سے باہر آنے کا حکم دیا، مگر آپ چلنے پھرنے سے قاصر تھے، لہٰذا ایک مرید نے آپ کو پانی سے باہر نکالا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس مرید کے پاس 70 بھینسیں تھیں۔ روایت کے مطابق وہ روزانہ ایک بھینس کا دودھ دھوتا اور حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سرکار کو پلاتا۔ قدرت خدا دیکھیے کہ وہ جس بھینس کا دودھ آپ کو پلاتا وہ بیمار ہو کر مر جاتی، یہاں تک کہ 70 بھینسیں مر گئیں، مگر اس مرید باصفا نے آپ رحمت اللہ علیہ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جب آخری بھینس مر گئی تو اسے تردد ہوا کہ اب دودھ کہاں سے لاؤں۔ جب اگلے دن شاہ عبداللطیف رحمت اللہ علیہ کو دودھ نہ ملا تو آپ نے استفسار کیا۔ مرید نے بھینسوں کے مرنے کا ماجرا امام بری کو بتایا تو آپ زیر لب مسکرائے اور پوچھا کہ کیا کوئی اور بھینس نہیں ہے؟ مرید نے عرض کی کہ حضور اب کوئی بھینس باقی نہیں ہے، البتہ ایک بھینسا موجود ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ بھینسا کو دھو لو۔ قدرت خداوندی سے وہ بھینسا بھینس بن گئی۔ مرید نے بری امام سرکار کے حکم سے بھینسا کو دھویا تو اس نے دودھ دے دیا، مگر وہ بھی بیمار ہوا اور مر گیا۔ مرید پریشان ہو کر پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور صورتحال عرض کی۔ آپ پھر مسکرائے اور ہدایت فرمائی کہ جس ندی میں آپ نے چلہ کشی کی تھی اس کے کنارے پہنچ کر ندی کی طرف پشت کر کے اپنی بھینسوں کے نام سے انہیں پکارے، مگر پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ مرید آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ندی کے کنارے پہنچ گیا اور بھینسوں کے نام لے لے کر پکارنا شروع کر دیا، اور جس بھینس کا نام لیتا وہ ندی سے نکل کر اس کے پاس چلی آتی۔ اسی طرح سب بھینسیں نکل آئیں تو اس نے بھینسے کا نام لے کر اسے پکارا۔ بھینسا ابھی آدھا نکلا تھا کہ مرید نے پلٹ کر دیکھ لیا، اور جوں ہی اس کی نگاہ بھینسے پر پڑی تو وہ بھینسا پتھر کا بن گیا۔ یہ پتھر اب بھی اس ندی میں نصف کنارے پر اور نصف ندی میں موجود ہے۔ پھر گردش زمانہ اور سیلاب کی وجہ سے اب یہ پتھر کا بھینسا غائب ہو چکا ہے۔ معزز ناظرین، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ اچ شریف کے ایک بزرگ پھنے شاہ بخاری نے جب حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں کی شہرت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہماری ولایت میں ایک مشہدی کیسے داخل ہو گیا ہے، ہم اس کی تمام قوتیں سلب کر لیں گے۔ اور اس کے بعد وہ 1,00,000 مریدوں کو لے کر پنڈی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ نے پھنے شاہ بخاری کے اس کوچ کا منظر حالت کشف میں دیکھا تو آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ پھنے شاہ بخاری 1,00,000 مریدوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ جب پھنے شاہ بخاری اپنے مریدوں سمیت جہلم کے قریب پہنچے تو حضرت بری امام نے جہلم کی طرف انگشت شہادت اٹھائی اور پھنے شاہ بخاری کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ پھنے شاہ بخاری بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً حضرت میر شاہ خراسانی کی طرف رجوع کیا۔ حضرت میر شاہ خراسانی بھی کشف کی حالت میں یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً بری امام رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ پھنے شاہ بخاری کی گستاخی کو معاف کر دیا جائے اور انہیں عذاب سے نجات دلائی جائے۔ حضرت بری امام نے پھنے شاہ بخاری کو گرفت سے آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ کو یہاں آنا ہے تو مہمان کی حیثیت سے ضرور آؤ، ورنہ نہیں ادھر آنا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پھنے شاہ بخاری اپنے 1,00,000 مریدین کو لے کر بری امام سرکار کے پاس حاضر ہوئے۔ اس پر حضرت کے مریدین تھوڑے پریشان ہو گئے کہ اتنے آدمیوں کو کھانا کہاں سے کھلایا جائے گا۔ انہوں نے اپنی مشکلات حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھی تو آپ نے انہیں ایک کنڈا اور تھوڑا سا آٹا لانے کا حکم دیا۔ جب دونوں چیزیں لائی گئیں تو آپ نے یہ آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندا اور پھر اس پر اپنا رومال ڈال دیا۔ فرمایا کہ اس میں سے آٹا لیتے جاؤ اور روٹیاں پکاتے جاؤ۔ چنانچہ اس آٹے سے روٹیاں پکا کر 1,00,000 مریدوں کو کھلائی گئیں اور وہ ختم نہیں ہوا۔ پھر پھنے شاہ بخاری نے حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میری سواری کے شیر اور ہاتھ میں رکھنے کے سانپ کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے، تو حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کے حکم سے رات کو ایک گائے شیر کے سامنے چھوڑ دی گئی اور سانپ کے لیے ایک مرغ کو، تاکہ ان کی خوراک ہو جائے۔ لیکن علل صبح جب دیکھا گیا تو گائے اور مرغ دونوں موجود ہیں، لیکن سانپ اور شیر غائب ہیں۔ گائے نے شیر کو اور مرغ نے سانپ کو نگل لیا تھا۔
جب یہ ماجرا دیکھا تو فن شاہ بخاری بڑے حیران ہوئے تو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ گائے کے پاس جا کر فرمانے لگے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی امانت واپس کر دو۔ تو گائے نے شیر کو منہ سے نکال کر پھینک دیا اور مرغ نے سانپ کو، اور وہ دونوں اثر نو زندہ ہو گئے۔ معزز ناظرین، نور پور شاہ کے شمالی پہاڑی سلسلے کے ساتھ ایک لوئے دندی کے نام سے جگہ مشہور ہے، جہاں ایک لمبا سا دیو پہاڑی کے ساتھ ملحق ہے، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ دیو تھا جو حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں خلل ڈالتا تھا، تو آپ نے اسے کئی مرتبہ منع فرمایا مگر وہ باز نہ آیا۔ ایک روز آپ کو غصہ آیا تو آپ مصلے سے اٹھے اور دیو کو گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھال دیا، اور وہ دیو اونڈے منہ گرا اور پتھر بن گیا، جو اب بھی وہاں موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے موضع باغ میں ایک کھیت کسی مزارے کو بٹائی پر دے رکھا تھا۔ اس پر ایک مرتبہ اس نے ماش کی فصل کاشت کی۔ جب فصل تیار ہوئی تو مزارے کی نیت میں فطور آ گیا اور وہ ساری فصل اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ دیا کہ فصل میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ خاموش رہے۔ کچھ دنوں بعد آپ مزارے کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ جب مزارہ کھانا لایا تو اس میں ماش بھی موجود تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس قدر اچھی ماش کہاں سے لائے ہو؟ مزارے نے جواب دیا کہ کہیں سے ملی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ سامنے والی کوٹھڑی میں جو بوریاں پڑی ہیں ان میں کیا بھرا ہوا ہے؟ مزارے نے جواب دیا کہ یہ بس کنکریاں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ مزارہ آپ کے کشف و کرامات سے تو واقف تھا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو وہ کچھ گھبرایا تو اس نے بوری کو کھول کر دیکھا تو اس میں سوائے کنکریوں اور پتھروں کے کچھ نہیں تھا۔ اب اس نے دوسری بوری کھولی تو اس میں بھی کنکریاں اور پتھر بھرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس نے اناج کی سب بوریاں خالی کر دیں اور سب بوریوں سے کنکر اور پتھر برآمد ہوئے۔ مزارہ جھوٹ بولنے اور آپ کو دھوکہ دینے پر سخت شرمندہ ہوا اور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جھوٹ اور فریب سے ہمیشہ پرہیز کرنے کی تلقین کی اور معاف فرما دیا۔ جو ماش، کنکریاں اور پتھر بنے تھے وہ آج تک موضع باغ کلا میں بری امام سرکار کے والد شاہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب پڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ شہنشاہ دلی بہادر شاہ اول آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں جواہرات پیش کیے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے زر و جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں دنیا کے کتوں کے لیے ہیں۔ بہادر شاہ اول دل میں خفا ہوا اور پھر اصرار کیا اور اس پر آپ نے فرمایا کہ تو دل میں فاسد خیال رکھتا ہے، میں تیری زر و جواہرات کو ریت کے زروں کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا۔ بہادر شاہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی اور وہ بہت رنجیدہ ہو گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ شاہ اپنی آنکھیں بند کرو اور مراقبے میں جاؤ۔ بہادر شاہ مراقبے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شاہ عبداللطیف کے مصلے کے نیچے بے تحاشا دولت اور زر و جواہرات کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بڑا پشیمان ہوا اور معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے زر و جواہر سے زیادہ قیمتی وہ جواہر ہیں جو عبادت خداوندی سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے بہادر شاہ ظفر کو تلقین فرمائی کہ وہ ارکان اسلام کو قائم رکھے اور دین کے اصولوں کو فروغ دے۔ پیارے دوستو، بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا دور مغل بادشاہ شاہ جہاں کا دور تھا۔ شاہ جہاں بادشاہ کسی مہم پر ہزارہ کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ یہاں حاضرین نے امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو بادشاہ کے لیے خطرہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایک فوج تیار کی جو حضرت بری امام کی خانقاہ پر جا کر رکی اور ان کے معتقدین کو گرفتار کرنے پر متعین کی گئی۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے شہزادہ اورنگزیب کی ڈیوٹی لگائی اور اورنگزیب آپ کی درسگاہ پر فوج لے کر پہنچ گیا، مگر اس کی آمد کی آپ سرکار کو بالکل پرواہ نہ تھی اور نہ ہی فوج سے گھبرائے، بلکہ قرآن مجید کے درس و تدریس میں مشغول رہے۔ شہزادہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ واقعی کوئی درویش انسان ہے جس نے نہ صرف میری آمد کی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ فوج سے بھی مروب نہیں ہوا۔ آپ نے شہزادے کی اس کیفیت کو فوراً بھانپ لیا اور قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ تھا کہ بے شک اللہ کے ولی کسی خوف اور حزن و ملال سے نہیں ڈرتے۔ اس آیت کے بیان کے بعد آپ دوبارہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔
شہزادہ کھڑا آپ کو دیکھتا رہا۔ اب شہزادے نے بھی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے علاوہ حاکم وقت کی اطاعت کا بھی حکم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں غرق ہوں، امیر کی پرواہ کس طرح کروں؟ پھر آپ نے درس دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو لائق حمد و ثنا ہے، وہ ہر چیز پر قادر و قابض ہے، اس کا نور ہر جگہ ہے، بے شک اس کا کوئی شریک و ثانی نہیں اور وہ برائی و عیب سے مبرہ ہے۔ اس کے بعد شہزادے نے آپ سے دعا کروائی اور آپ نے اس کے حق میں تفصیلی دعا فرمائی اور اس کو دعا کی اہمیت کے متعلق بتایا اور اس ضمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز پسند نہیں۔ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین رکھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ شہزادے نے دعا کی قبول نہ ہونے کے بارے میں بھی آپ سے بات کی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رزق حلال دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد شہزادے اورنگزیب کو خوشخبری دی کہ تم ہندوستان کے بادشاہ بنو گے، مگر یاد رکھنا جب تک تم رزق حلال نہیں کماؤ گے اور اپنی اولاد کو پاک اور اچھی روزی نہیں کھلاؤ گے تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اورنگزیب پر آپ کی حکیمانہ باتوں کا بہت اثر ہوا۔ اس نے بادشاہ بننے سے پہلے اور بادشاہت کے بعد ہمیشہ قرآن حکیم کی کتابت کر کے روزی کمائی اور رزق حلال کمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب کو یہ بھی تلقین کی کہ رعایا کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت کا سلوک کرنا بادشاہ کو بڑی تقویت پہنچاتا ہے اور ایسے بادشاہ سے ہی حکومت کو دوام ملتا ہے جو اپنی رعایا میں بہت مقبول ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اورنگزیب خود کچھ خدام کے ہمراہ بطور ہدیہ اور نذرانہ کچھ جواہرات اور ایک عصا اور ایک تسبیح لے کر حضرت بری امام کے پاس پہنچا۔ اس وقت آپ عام طلباء کو سبق پڑھا رہے تھے۔ شہزادہ اورنگزیب اپنے خدام کے ہاں کھڑا رہا اور آپ نے کچھ توجہ نہیں کی اور بدستور درس دینے میں مشغول رہے۔ خدام تو ان کی بے پرواہی دیکھ کر سیخپا ہو گیا، لیکن اورنگزیب کا عقیدہ پختہ ہو رہا تھا۔ پھر جب آپ پڑھائی سے فارغ ہوئے تو ملاقات کا شرف بخشا اور اورنگزیب نے نذرانہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی سلطنت میں کئی محتاج، یتیم اور بے یار و مددگار لوگ ہیں، یہ جواہرات ان کو دے دیجیے، ہمارا وقت خدا کے فضل و کرم سے اچھا گزر رہا ہے، اور عصا بھی اسے واپس کر دیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ عصائے حکومت سمجھو، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکومت دی تو عدل و انصاف سے حکومت کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ تسبیح کے متعلق آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے دانے ریت کی مثال ہیں اور امام بادشاہ کی مثال ہیں۔ دانوں کا تعلق دونوں طرف سے امام کے ساتھ ہے اور اس نے سب کا بوجھ برداشت کیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ الغرض اورنگزیب جب یہ تمام منظر دیکھ کر واپس شاہ جہاں کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ آپ کی تمام بادشاہی میں ان جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، جسے لوگ واجب القتل سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور دنیا سے بے نیاز ہے۔ یہ سن کر شاہ جہاں کا غضب تھوڑا کم ہوا۔ نیز روایت یہ بھی کی جاتی ہے کہ حضرت موصوف کو لنگر کے لیے جاگیر دینے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے مسترد کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ضلع ہزارہ کے ایک معزز خاندان کے سربراہ سید نور محمد کی صاحبزادی بی بی دامن خاتون سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکی عطا کی جو کچھ ہی عرصے کے بعد رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اس سانحہ کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی اہلیہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ آپ نے دوسری شادی نہیں کی اور ان بال بچوں اور ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر اپنا سارا وقت خدا کی راہ میں گزارنا شروع کر دیا، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک باب بطور صالح گزارا جبکہ دوسرا باب آپ نے مجذوب کے طور پر گزارا۔ آپ کی زندگی اتباع رسول کا ایک نمونہ تھی۔ آپ نے رشد و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ تمام علاقے کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بے لوث دینی خدمت سر انجام دی اور آپ کے در قدم سے کفر اور ظلمتوں کے بادل چھٹ گئے۔ آپ نے لوگوں کو جہاں اخلاقی اسلامی اور مذہبی تعلیم دی وہاں تصوف اور روحانیت کے بھی جام پلائے۔ آپ ایک انقلاب افروز ہستی تھے اور آپ کی درسگاہوں نے اسلام کو بہت ترقی دی۔ آپ نے اسلام کی حقیقی خدمت کر کے خدا کی رضا حاصل کی۔ حضرت شاہ لطیف
المعروف بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے 1117 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کو نورپور شاہ میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں بعد میں آپ کا مزار اقدس بھی پختہ تعمیر کیا گیا۔ یہ مزار نورپور شاہ اسلام آباد میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ حضرت شاہ عبداللطیف عرف بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت بری امام سرکار کے صدقے اللہ میری اور آپ سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔